حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. لوگ اپنی زکوٰۃ کو یہ جو کٹ میں ادھر ادھر استعمال کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے لوگوں کو ہم پیسے یہ کھانا بانٹ دیں تو زکوٰۃ ہو جائے گی. ایک بات یاد رکھیں، اسلام نے صدقے دو طرح کے بتائے ہم کو. ایک صدقہ واجبہ ہے، ایک صدقہ نافلہ ہے. صدقہ نافلہ کسی کو بھی آپ صدقہ کرتے رہیں، مستحق ہو نہیں ہو سب کو آپ دے رہے ہیں، وہ نفل ہے. لیکن صدقہ واجبہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں وہ آپ ہر کسی کو نہیں دے سکتے. قرآن نے جن کو کہا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات واجبہ جو ہیں یہ فقراء مساکین کو، یعنی جن کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے صرف ان کو ہی آپ دے سکتے ہیں. نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا ان میں سے کسی ایک کے برابر کی رقم جس کے پاس ہے اس کو مالک نصاب کہتے ہیں. مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر آج مارکیٹ میں 40,000 ہے فار ایگزامپل، تو جس کے پاس 40,000 سیونگ ہے تو مالک نصاب ہے، اس کو اگر آپ نے زکوٰۃ دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. تو مستحقین تک پہنچنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ لوگ آسان سمجھ رہے ہیں اور اسی طرح کسی جگہ ایک میلہ لگا کر سب کو بانٹ دیا اور سوچ رہے ہیں زکوٰۃ ادا ہو گئی. اگر اس میں سے کسی غیر مستحق نے لے لیا تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی اور تم پر وہ وبال ہمیشہ رہے گا زکوٰۃ نہ دینے کا. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونا چاندی خزانے کے طور پر جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو بشارت دے دیں کہ دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ سے. فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم، ان کی پیٹھ کو اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے یا زکوٰۃ کا مال جن کے پاس رہ گیا تھا. تو یہ یاد رکھ کر کے چلیں کہ زکوٰۃ صرف اعلان نکال کر کے ایک مجمع میں بانٹ دینے کا نام نہیں، بلکہ آپ کو حکم ہے کہ آپ مستحق تک پہنچیں. جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر قائم ہو کر کے بھی جنگل میں موجود کسی معذور کو کھلانے کے لیے جا سکتے ہیں، وہ ایسے معذور کو جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ وہاں جا کر اسے روٹیاں کھلا کر کے آتے تھے. تو جب وہ پہنچ سکتے ہیں مستحق تک تو آپ کو کیا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سنستھا میں دے کر کے، سوسائٹی میں دے کر کے میں بری ہو جاؤں؟ ہاں، میں یہاں پر انکار نہیں کروں گا، آپ اپنی زکوٰۃ کسی معتمد ادارے میں چاہیں تو دے سکتے ہیں جس پر آپ کو یقین ہے کہ یہ مستحقین تک میری زکوٰۃ کو پہنچائیں گے، آپ ان کو وکیل بنا سکتے ہیں. لیکن آج اس زکوٰۃ کا بھی ایک دھندا شروع ہو گیا ہے، بزنس شروع ہو گیا ہے. ہر کسی کو دیکھو وہ زکوٰۃ جمع کر کے فنڈنگ کر رہا ہے. کئی مدرسے بھی ایسے ہیں جن کے ہاں ضرورت سے زیادہ پیسے صرف بینک بیلنس ہیں، جمع ہیں، اور وہ زکوٰۃ بے انتہا جمع کر رہے ہیں. میرے عزیزو، یقیناً ہم مدارس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، میں اس کا قائل ہوں کہ وہ جس طریقے سے اسلامی علوم پڑھنے والے طلباء کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ مسائل مجھے معلوم ہیں. لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کا مصرف صرف ایک نہیں ہے جہاں جا کر کے سب خزانے کے طور پر جمع ہو جائے. اب تو اسکول والے بھی زکوٰۃ لے رہے ہیں، بہت سارے ہاسپٹلوں والے اپنے ایک ٹرسٹ بنا کر کے اس میں زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں. تو پھر وہ مستحقین کہاں ہیں؟ تمہارے رشتہ دار تو غربا اور مساکین میں ویسے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھ ہی نہیں رہے. تو خیال ان کا بھی کریں، اور یاد رکھیں ان کے خیال کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وسیع ہوں گی اور آپ کے گھر میں برکتیں اور کشادہ ہو جائیں گی. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں.